دعوتك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. آمنت بالله صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد سامعین محتشم، بزرگ و دوست اور بھائیوں، آج کا جو موضوع ہے ہمارے زمانے اور معاشرے کی طرف اگر نسبت کی جائے تو بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ ہے مخلوق خدا پر مہربانی کرنا۔ ابھی بہت سارے انداز سے اس پر کلام ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ المائدہ آیت نمبر 2 کو تلاوت کیا ہے۔ تعاونوا، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ تعاونوا، ایک دوسرے کی مدد کہتے نہیں، آپ سے تعاون کی اپیل ہے۔ یہ آپ کی لغت میں بھی یہی جملہ استعمال ہوتا ہے مدد کے معنی میں۔ تعاونوا، ایک دوسرے کی کیا کیا کرو؟ علی البر والتقوی۔ البر اور التقوی دو معاملات میں ایک دوسرے کی ہیلپ کیا کرو، مدد کیا کرو۔ بر یہاں پر نیکی کے معنی میں ہے، التقوی پرہیزگاری کے معنی میں ہے۔ تو معنی آیت کے اس حصے کا بنا تعاونوا علی البر والتقوی، اے مسلمانوں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو نیکی کے کاموں میں، والتقوی اور پرہیزگاری کے کاموں میں۔ کن کن کاموں میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے؟ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کریم۔ قرآن مجید ہے، کوئی اس کی تفسیر نہیں میں نے کی فی الوقت۔ تو اب میں مسلمان ہونے کے ناطے اور آپ سب میرے بھائی بزرگ مسلم ہونے کے ناطے ہم سب پر فرض ہو گیا ہے کہ ہم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنے۔ ایک دوسرے کے کیا بنے؟ گھر والے بھی آ گئے، پڑوسی بھی آ گئے، سارے مسلمان، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے تعاون، کہ سب کے سب مسلمان ایک دوسرے کی مدد کریں نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں۔ نیکی اور جس سے جس طرح ہو سکتا ہے، جس سے جس طرح، کیونکہ مالک کائنات نے اس دنیا کو بنایا ہی اس انداز سے ہے، اپنی شایان شان کہ کام ایک ہی ہے، اس کے پھر مختلف شعبے ہیں۔ ہر شعبے کے لیے اس خالق کائنات نے بندوں کو تخلیق فرما دیا۔ کوئی کس حیثیت سے اسی شعبے کو اپنا رہا ہے تو کوئی کس حیثیت سے اسی شعبے کو اپنا رہا ہے۔ اکیلا کوئی بھی بندہ کہے میں بس اس شعبے کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں، یہ ناممکن بات ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ تو ہر نیکی کے کام میں، پرہیزگاری، تقوی و طہارت کے کام میں، مثال کے طور پر آپ نیکی اور طہارت
پرہیزگاری کو ہی دیکھ لیں، کوئی بندہ بھی ان کاموں میں اکیلے نہیں گزارا کر سکتا، اس کو بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگوں کی مدد درکار ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کی کیا درکار ہوتی ہے؟ مدد درکار ہوتی ہے۔ اور اللہ کریم نے اسی لیے فرمایا ہے تعاون، اے میرے بندو ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ایک دوسرے کی مدد۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہو گیا کہ بندے بندوں کی مدد کرتے ہیں، بندے بندوں کی مدد کرتے ہیں، اور یہ کوئی حرام یا شرک نہیں ہے، قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے۔ البتہ یہ جو بندے بندوں کی مدد کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی، ایکو تھوڑی سی کم کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے کرتے ہیں، یہ جو بندے بندوں کی ہیلپ و مدد کرتے ہیں۔ آیت کا دوسرا حصہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَلَا تَعَاوَنُوا، اور نہ مدد کیا کرو اور نہ ساتھ دیا کرو، نہ ہیلپ کیا کرو، کس چیز پر؟ عَلَى الْإِثْمِ، جب وہ گناہ کر رہا ہو تو تم اس کے شامل حال نہ بنے کرو۔ اب اس میں بڑا کلام ہے جو شاید آج اس قسط کو یہیں شاید روک دے، ہم حدیث تک جا ہی نہ سکیں اس کی تفسیر میں شاید۔ کیا فرمایا کہ جب نیکی کا کوئی کام کر رہا ہو، پرہیزگاری کا کام کر رہا ہو، اسلام کے مطابق کام کر رہا ہو، تو اس کی مدد کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا کیا ہے؟ حکم ہے۔ اور اللہ کا حکم ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، جب کوئی تمہارا مسلمان رشتہ دار، محلے والا، پڑوسی، بہن، بھائی، بیوی، شوہر، والدین، کوئی بھی جب گناہ کے کام پہ ہو، کم از کم تم اس کی مدد نہیں کر سکتے، کم از کم گناہ کے کام میں تم اس کی مدد، اگر تم سے روکا نہیں جا سکتا تو کم از کم اس کے گناہ کا حصہ بننے کی اجازت نہیں ہے، کم از کم اس کے گناہ کا حصہ بننے کی اجازت نہیں ہے۔ آیت کا ترجمہ سمجھ آیا؟ ابھی ایک جملہ اور ہے والعدوان بھی کھڑا ہے کہ عدوان میں بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی۔ ہم تو ابھی بیٹھے ہیں صرف اسم پر کہ ایک دوسرے کا ساتھ تم نے اس وقت نہیں دینا جب وہ ساتھ مانگنے والا اثم پر ساتھ مانگ رہا ہو، اور اثم کا معنی ہے گناہ، اور گناہ ہر اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ کریم عز و جل اور اس کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہو، اسی کو گناہ کہا جاتا ہے۔ اب قرآن نے ہمیں روک دیا، کوئی بھی ہو گناہ کے معاملے میں اس کی مدد نہیں کرنی، کوئی بھی ہو نافرمانی کے معاملے میں اس کا ساتھ، کوئی بھی ہو، اس جملے کو بڑا غور سے دیکھنا ہے، کوئی بھی ہو جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی آ رہی ہو، تم نے اب اس کا ساتھ نہیں دینا، تم نے اب اس کا ساتھ، اس کی کثیر جزیات ہمارے معاشرے پہ لاگو ہوتی ہیں کسی ایک آیت کے اسی ایک جملے کی۔ میں ان میں سے چند کی طرف رہنمائی کرنا چاہوں گا، آپ کی پتہ آپ کو بھی ہوگا امید ہے، لیکن جب اس انداز سے عرض کیا جائے تو وہ جو علم ہوتا ہے اس میں مزید نکھار پیدا ہو جاتا ہے، اس چیز کا جو علم ہوتا ہے اس میں مزید نکھار پیدا ہو جاتا ہے، اور جب نکھار آتا ہے تو ظلمت دور ہو جاتی ہے، تو ظلمت کیا ہو جاتی ہے، اور جب تک ظلمت دور نہیں ہوتی بندہ خود بھی گناہوں میں لگا رہتا ہے، اور گناہ کے کام کرنے والوں کی ہیلپ اور مدد بھی کرتا رہتا ہے، ہیلپ اور مدد بھی۔ میرا ایک سوال ہے آپ سب سے، کیونکہ بہت ساری جزیات کا تعلق اس ایک جملہ سے ہے، اور بدقسمتی سے وہ ساری باتیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اس لیے جب ہم اس آیت پہ مخلوق خدا سے مہربانی کرنا، مخلوق خدا سے مہربانی،
کسی کے ساتھ احسان کا مطلب سمجھیں آپ، کسی کے ساتھ مہربانی یعنی نیکی کا مطلب سمجھیں آپ، کیا یہ کسی کے ساتھ احسان ہوگا؟ یہ کسی مسلم کے ساتھ نیکی ہوگی کہ ہماری وجہ سے وہ جہنم کی طرف دھکے کھائے؟ یہ احسان و مہربانی ہے اس بندے کے ساتھ؟ بولو تو صحیح، ابھی تو کلام شروع نہیں ہوا معاشرے پہ۔ ہماری کچھ دین سے دوریاں اس طرح بھی ہیں کہ جب کبھی کوئی اس طرح کے انداز سے قرآن و حدیث کی بات ہمارے سامنے آتی ہے، میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں بات کر رہا، سمجھ آ رہی ہے نا آپ سے؟ جب کبھی کوئی ایسی بات آتی ہے کہ جو ہم خود کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی سمجھانے والا اللہ کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کر رہا ہو تو ہم الٹا اسی کے دشمن بن جاتے ہیں، اس نے ہمیں یوں کہہ دی ہے۔ دشمن تو اپنا بننا چاہیے تھا کہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے تو کیوں کیا ہے، اپنے نفس کو جھنجھوڑنا چاہیے تھا، اپنے نفس کو ذبح کر دینا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی ہماری کہ جو ہمارے نفس امارہ کے کرتوتوں پہ مطلع کرتا ہے ہمیں، ہمارا اکثر لوگوں کا سب سے بڑا دشمن وہی ہوتا ہے، حالانکہ اس سے اچھا کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے اچھا آپ کا کوئی دوست نہیں ہے، اس سے اچھا میرا کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ آپ بھائیوں سے ایک سوال ہے، قرآن نے کہا نا کہ گناہ کے کاموں پہ ایک دوسرے کی مدد، یہ جو کیبل ہے اس وقت میڈیا ہے، یہ گناہ کا نام ہے یا ثواب کا نام ہے؟ چاند ایک یعنی 1000 میں سے شاید ایک بات کو الگ رکھ دیں، کیونکہ 1000 چینل ہے تو کوئی ایک ایسا بھی ہوگا جس پہ کوئی شاید صحیح بات کی جا رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور جتنے فیصد اس چینل کو مسلمان دیکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، وہ بات آپ کے سامنے ہے، اس کو مستثنا رکھیں آپ۔ جو حالات ہمارے معاشرے کے ہیں، جو اس وقت میڈیا کا نظام آ پہنچا ہے جس معیار تک، جو کئی سال پہلے یہود و نصارہ نے خواب دیکھا تھا ایک کہ یوں کریں گے تو مسلمانوں کی نوجوان نسل تباہ و برباد ہو جائے گی، اس کے سوا ان کے دلوں سے عشق مصطفیٰ نکالنا ناممکن ہے۔ جب ان کا کردار ہی ہمارے جیسا ہوگا تو ان کے رسول سے ان کی محبت کتنی رہ جائے گی؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ کئی سال پہلے جو یہود و نصارہ نے خواب دیکھا تھا، آج کسی حد تک وہ کامیاب نظر آتے ہیں ہمیں۔ آپ اندازہ لگائیں یہ کیبل گناہ ہے کہ نہیں؟ اس کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو توڑا جا رہا ہے کہ نہیں توڑا جا رہا؟ اس کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کا غضب نازل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس ایک شک کو الگ رکھ دیں جس کو میں نے پہلے مستثنا کر دیا ہے، المباشر ہے یا مدنی چینل ہے، ان دونوں کو سائڈ پہ رکھ، ان دونوں کو کہاں رکھنا ہے؟ اور ان کو جتنا کوئی دیکھتا ہے وہ آپ سب کے سامنے، المباشر پہ کیونکہ بالکل عین شریعت ہوتی ہے، 24 گھنٹے المباشر جو چینل ہے سعودی عرب کا، اس میں ایک ذرا برابر بھی خلاف شرع کام وہ نہیں بولتے 24 گھنٹوں میں۔ کیوں؟ اگر تو پیچھے لائیو مکہ شریف دکھایا جا رہا ہو تو صرف قرآن کی تلاوت ہوتی، صرف کیا ہوتی ہے؟ قرآن کی۔ اور اگر اس کے پیچھے مدینہ منورہ کا شہر دکھایا جا رہا ہو، روضہ رسول کی زیارت کرائی جا رہی ہو، تو اس کے پیچھے صرف صحیح احادیث مبارکہ کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے۔ میں نے خود سنا ان کی احادیث کو، میں پھر بات کر رہا ہوں، کوئی ایسی حدیث وہ نہیں لاتے اس چینل پر جس حدیث میں کوئی چھوٹی سی بھی خلاف شرع بات واقع ہو رہی ہو، وہ صرف انہی حدیث کو تلاوت کرتے ہیں جو میرے آقا کریم کے صحیح فرامین عالی شان ہوتے ہیں۔ اب ہماری قسمت کہ ہمیں وہ زبان سمجھ نہیں آتی، کیونکہ میں نے تھوڑی سی تفصیل اس لیے کی ہے، بہت سارے میرے دوستوں کو میرے اس جملے سے ممکن ہے اختلاف ہوتا کہ سعودی عرب کے چینل کا نام لے لیے، کوئی ہمارا دشمن تو نہیں ہے سعودی عرب، جو کام ٹھیک ہے اس کو ٹھیک ہے نا، ہر بندے پر فرض ہے، تم ثابت کرو، اگر میں نے غلط بات کی ہے تم ثابت کرو کہ اس چینل پہ قرآن کی تلاوت میں اور احادیث سے اور یہی کچھ وہ دکھاتے ہیں،
اس میں کون سی غلطی وہ کر رہے ہیں؟ پوری دنیا کو قرآن کا پیغام پہنچا رہے ہیں 24 گھنٹے، پوری دنیا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہیں جی ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو آپ جتنے عربی بھی تو ہیں نا. اگر ہمیں نہیں سمجھ آتی عربی کی تو ہماری قسمت. آخر کائنات میں عربی زبان کو سمجھنے والے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کے پاکستان میں کثیر تعداد ہے جو ساری باتیں ان کی سمجھ رہے ہوتے ہیں، جو ساری باتیں ان کی، اور وہ صرف رسول اللہ کی حدیث کو پیش کرتے ہیں، صرف رسول اللہ کی. اور جن احادیث کو ہم مسلک کے اہل سنت والے اپنے عقائد و معمولات کے لیے چن چن کے لے آتے ہیں، میں نے ان کے ایسے پورے باب سنے آل مباشر پہ کہ پورا باب ہی انہی احادیث کے طیبہ کے اوپر وہ پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں. اب ہمیں نہ پتہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو قصور ہمارا ہے، ان کا نہیں. وہ بالکل رسول اللہ کی شان بیان کرتے ہیں، سرور دو جہاں کا جو صحیح حدیث میں ہے. حتیٰ کہ وہ حدیث آپ کو کتنی بار سنائی، میں نے خود سنی ان سے، کہ سرکار نے حضرت ربیہ کو فرمایا تھا سالنی یا ربیہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث، اے ربیہ آج تیرے جیل میں، تیری جی میں جو آتا ہے مجھ سے مانگ لے، جو تیرے جی میں خواہش ہے مجھ سے مانگ. اب یہ حدیث جو پڑھ رہا ہے اس کا یہ اپنا ایمان نہیں ہے کہ رسول اللہ کا اختیار ہے، ورنہ پورے وقت کو یہ حدیث وہ سنا کیوں رہا ہے؟ اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے ھذا حدیث صحیح، یہ صحیح حدیث ہے، اس پہ ہمارے نزدیک کوئی کلام بھی نہیں ہے. تو سرکار کی بارگاہ میں ربیہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دل یہ کرتا ہے